الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو علم سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو خرد سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا۔ میں پوچھ انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ کو پورا سناؤں گا، اور یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو پورا سنیں گے تو کہتے ہیں نا اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کو پہچانا کیسے جائے، اللہ کو کیسے پہچانے، یہ چیزیں اس بیان میں سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں بھی کچھ حدیث پاک، کچھ واقعہ انشاءاللہ عرض کروں گا، آپ اسے ضرور سننا، جانا نہیں، اسے سن کر ہی جانا۔ انشاءاللہ گارنٹی کہتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگے، بلکہ اچھا لگے تو آپ شیئر بھی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، اور دیکھنا پورا بیان انشاءاللہ۔ اللہ کے محبت کے تعلق سے عرض کریں گے کچھ کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو، اللہ کی پہچان کیسے ہو، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو دنیا میں بہت سارے عقل مند ہیں، اگر عقل سے اللہ کو پہچانا جائے تو بہت سارے عقل والے ہیں، اسی طرح علم کے ذریعے اگر اللہ کو پہچانا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ عقل والے تو ہے ہی، چالاک بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، تو اس کے ذریعے ممکن نہیں، تو اللہ کو پہچانے تو کون سا ایسا ذریعہ ہے، وہ ذریعہ انشاءاللہ اس بیان میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ بیان ضرور سننا کہ کس کے ذریعے جو اللہ کو پہچانا جائے، اور یہ بہت اہم ہے۔ نہیں تو دنیا میں بہت سارے لوگ اتنے عقل والے ہیں کہ چاند تک پہنچ گیا ہے، اب تو چاند پر جو ہے وہ گھر بنانے کی پلاننگ میں ہے۔ لیکن آپ کو بتا دو، آئیے سب سے پہلے آپ سبھی سے یہی کہوں گا کہ مولانا شان محمد کے چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرا یہ بیان پورا سن لینا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بہت اچھا لگے گا، اور تراب الحق صاحب کا بھی بیان انشاءاللہ آخر میں سناؤں گا تھوڑی دیر بعد، وہ بھی سن لینا۔ آئیے اس سے پہلے ایک واقعہ عرض کرتا چلوں اللہ کی محبت کے تعلق سے، اور یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے اللہ کے تعلق سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے جو باغ تھا، یعنی باغیچہ، جہاں پھول پیڑ پودے ہوتے ہیں، ہے نا، باغات جس کو کہتے ہیں، باغیچہ کہتے ہیں، تو وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک نوجوان اس باغ میں جو ہے پانی ڈال رہا تھا، باغ میں پانی ڈال رہا تھا باغیچے میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ عرض کرنے لگا، وہ نوجوان، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ جو کہ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، اتنا کہا۔ اور تو وہ شخص کہنے لگا کہ آدھے ذرے کا ہی سوال کر لیجئے، یعنی اگر میں ایک ذرہ محبت کا تحمل نہیں رکھ سکتا تو آدھے ذرے کے لیے میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی، اے اللہ، فلاں بندہ جو ہے تیری محبت کا ایک ذرے کا آدھا ذرہ بھی محبت کا مانگ رہا ہے، تو اسے عشق عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو عشق عطا فرما دی۔ تو اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسے خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی گزر اسی باغیچے کے وہاں سے ہونے لگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس باغیچے پہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ نوجوان نہیں ہے، غائب ہے، تو ڈھونڈنے لگے۔ لیکن کسی شخص نے کہا کہ وہ نوجوان، وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو مستانہ ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ جنگلوں میں، ویرانے میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے ہوئے ایک جنگل میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک درخت ہے، درخت کے اوپر کھڑا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اس کو سلام کہتے ہیں، لیکن سلام کا کوئی جواب نہیں آ رہا، دوبارہ سلام کہتے ہیں، جواب نہیں آ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے نوجوان، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہی جس کو تم نے دعا کے لیے کہا، تو لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وحی آئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام سن لو، جسے میری محبت کا ایک ذرہ مل جائے، جسے میری محبت کا ایک ذرہ مل جائے تو وہ کسی کو بھی نہیں پہچان سکتا، یہاں تک کہ اسے اگر آرے سے کاٹ دیا جائے، دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی اسے احساس نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کی محبت کیسی ہونی چاہیے کہ دیکھیں اللہ کی محبت میں یہ فنا ہو گیا، لیکن آج تو ہم دنیا کی محبت میں فنا ہو جاتے،
हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फना हो जाते, आज हमारा माहौल ये, हम नशे के चक्कर में फना हो जाते, हम जो है बर्बाद हो जाते, शराब के चक्कर में हमारे मुसलमान आज बर्बाद होते जा रहे, मोबाइल के चक्कर में आज मुसलमान बर्बाद होते जा रहे। हाँ हाँ, कुछ नशा ऐसी भी है कि जिसकी मोहब्बत में इंसान गिरफ्तार हो जाता है और वो बर्बादी के तरफ जाता है, लेकिन जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जाता है, गिरफ्तार होता है, वो बर्बाद नहीं होता बल्कि वो आबाद हो जाता, उसकी जिंदगी आखिरत जो है ये संवरने लग जाती है। और देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन हम कहां इताअत करते हैं, हम तो इताअत से दूर भागते हैं, हम तो शरीयत से दूर भागते हैं, हम तो मस्जिदों से दूर भागते हैं, हम तो नमाजों से दूर भागते हैं, हम तो रोजों से दूर भागते हैं, हम जो नेक कामों से अच्छे कामों से दूर भागते हैं। हमें तो नशा करना है, हमें तो आज हमारे मुसलमानों का हाल ये है कि नशा की तरफ जा रहे। मुसलमान अगर मोबाइल 1 घंटे के लिए अगर छूट जाए, अगर कहीं गुम हो जाए या चार्जर खराब हो जाए या नेट का रिचार्ज खत्म हो जाए, तो आज मुसलमान परेशान हो जाते हैं। गोया मोबाइल भी एक नशा हो गया है कि बगैर 3 घंटा 4 घंटा मोबाइल चलाए उसका जो दिल लगता ही नहीं है, और नेट थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाए तो उसका जो दिल लगता ही नहीं है कि कब रिचार्ज होगा, कब रिचार्ज होगा। हमारा हाल ये हो गया कि मोबाइल खरीदते फिल्में ड्रामे गलत गलत वेबसाइट में जाने के लिए या इससे उससे बातें करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह जो मोबाइल के जरिए अच्छे काम भी करते, कुरान की तिलावत भी सुनते हैं, बयान भी सुनते हैं, तकरीर भी सुनते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़े लिखों की बातें सुनिए, कुरान और हदीस अगर आप नहीं पढ़ सकते तो तकरीरें सुनिए ताकि आपके अंदर चेंजिंग आए। इस मोबाइल को जो आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका सही इस्तेमाल करना सीखिए, इसको गलत वेबसाइट पे ना ले जाइए, इसे जो है फिल्में ड्रामे ना देख के अपनी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आइए ये हदीस सुनिए। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरी उम्मत पर अनकरीब ऐसा जमाना आने वाला है जब वो 5 चीजों को याद रखेंगे और 5 चीजों से मोहब्बत रखेंगे, 5 चीजों से उल्फत रखेंगे और 5 चीजों को भूल जाएंगे, उसे फरामोश करेंगे। वो 5 चीजें क्या है, इसे अपने दिल के कानों से सुनिए। हाँ हाँ, आप ये कानों से सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, और अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नंबर 1 कि दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। आज यही हो रहा है कि दुनिया की मोहब्बत दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मोहब्बत चल रही है, आज नशों से मोहब्बत चल रही है, टीवी फिल्में ड्रामों से मोहब्बत चल रही है, लेकिन आखिरत को बंदा भूल गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि माल से मोहब्बत रखेंगे और हिसाब के दिन को भूल जाएंगे। क्या हमें हिसाब नहीं देना है? क्या मरने के बाद जवाब नहीं देना है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि तुम जर्रा बराबर जो अच्छाई करोगे वो भी देखोगे और जो जर्रा बराबर बुराई करोगे उसे भी देखोगे। तो ऐ प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम देखे हिसाब के दिन को भूल जा रहे जबकि हमें हिसाब देना ही है। और आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा फरमान क्या है कि गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे, गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे मगर तौबा को भूल जाएंगे। आज गुनाहों से मोहब्बत है, जब तक फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, जब तक दिल नहीं लगता है तो गुनाहों से मोहब्बत है कि नहीं? जब तक शराब नहीं पिएंगे दिल नहीं लगता है, जब तक जिना की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक गलत वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, जब तक नंगे औरतों को कम कपड़े वाली औरतों को नहीं देख लेंगे, जब तक दिल नहीं लगेगा। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये गुनाहों से मोहब्बत ही तो है कि जब तक गुनाह नहीं करता है उसका दिल लगता ही नहीं। और यही वजह है कि बंदा तौबा की तरफ नहीं जाता क्योंकि उससे गुनाहों से मोहब्बत हो गई है। और अल्लाह के रसूल फरमाते कि मखलूक से मोहब्बत रखेंगे लेकिन खालिक को भूल जाएंगे। आज दुनियावी चीजों से मोहब्बत है, मखलूक से मोहब्बत है, दोस्त से मोहब्बत है। दोस्त की मोहब्बत में 1 घंटा 2 घंटा टाइम देने के तैयार है, दोस्त की मोहब्बत में चाय की दुकान में बैठने के लिए तैयार है, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में 2-2 घंटा देने के लिए तैयार है, लेकिन 1 घंटा दिन भर मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकते। तो सोचिए कि अल्लाह की मोहब्बत कितनी है और दोस्तों की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत कितनी है। हम अपने ऊपर झांक के दूसरे को ना देखे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो आखिरी फरमान है कि मकानों से मोहब्बत रखेंगे और कब्र को भूल जाएंगे। अरे मकानों से मोहब्बत है कि हर कोई सोचता मेरा एक मकान हो जाए, एक मकान हो जाए। जहां एक मकान हुआ सोचता है उसमें एसी भी लग जाए, टाइल्स भी लग जाए, मार्बल भी लग जाए। फिर अगर एक हो गया तो दूसरे के चक्कर में रहता है, अगर दूसरा हो गया तो उसे और मकानात की जरूरत हो जाती है। तो मकानों से मोहब्बत करते करते वो मकान बनाने लग जाता है, लेकिन अपनी कब्र जो असल मकान है
جو اصل مقام بھی ہے، اصل مکان بھی ہے، جہاں لوٹ کر ہر ایک کو جانا ہے، اس قبر میں ہر ایک کو جانا ہے۔ قبر روزانہ کرتی ہے یہ پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہے بے شمار، سن لے میں ہوں اندھیری کوٹری، مجھ میں تجھے وحشت ہوگی بڑی۔ تو قبر جو روزانہ یہ کہتی ہے، لیکن اس قبر کو بھول گئے جو آخرت کی پہلی منزل ہے، اس قبر کو بھول گئے، اور آج ہم جو اپنی دنیاوی مکان کو بنانے میں مشغول ہے۔ تو اے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس ویڈیو کو اگر اچھا لگے، یہ حدیث اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کسی سے دوبارہ سنیے، تاکہ دل نرم ہو اور مسجد کی طرف جائے، تاکہ اللہ رسول کی یاد کرے۔ اور میں نے جو بیان پہلے آپ کو دکھایا سنایا، اس کے ذریعے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو اس بیان کو سنیے کہ اللہ کو کس کے ذریعے پہچانا جائے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے۔ آئیے یہ بیان سن لیجئے، اور اچھا لگے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، اپنے دوستوں کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی شیئر کرنا، اور میرے چینل کو، مولانا شان محمد کے چینل کو لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ آئیے یہ بیان سن لیتے ہیں۔ کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو علم سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو خرد سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں، بتائیے اگر علم سے اللہ تبارک و تعالی ملتا، کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، کیا یہ سب گمراہ ہوتے؟ بڑی بڑی درسگاہیں لوگ لیے بیٹھے، بڑی بڑی دکانیں لوگ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دیکھیے آپ، ہم سب کو گمراہ کہتے ہیں یا نہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہ، اور لیکن ہمارے نزدیک وہ گمراہ۔ بڑے بڑے علم والوں کو دیکھیے جنہوں نے عربی لغتیں لکھی اور جانے کیا کیا کام کیا، کیا یہ مواحد ہیں؟ نہیں، معلوم ہوا کہ علم کی روشنی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا تلاش کرنا بالکل بیکار ہے۔ عقل سے اگر اللہ ملتا تو آپ نے دیکھا کیسے کیسے عقل مند لوگ موجود ہیں۔ چاند میں گئے، چاند میں جانے کے بعد مریخ پر جناب کمن ڈال رہے ہیں، صاحب چاند میں راکٹ گشت کر رہا، اس کی نبض یہاں دیکھی جا رہی ہے، بلڈ پریشر یہاں جناب چیک ہو رہا۔ کتنے عقل مند لوگ ہیں، کیا یہ سب کے سب ایمان والے ہیں؟ نہیں، معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی، علم اور فضل سے، خرد سے جاننے کی کوشش کی، یہ سب اس لیے گمراہ ہو گئے کہ اللہ کو دریافت کرنے کی یہ ذرائع ہیں نہیں، یہ ذریعہ ہے نہیں اللہ کے دریافت کرنے کا۔ ارے اللہ کے معرفت کا ذریعہ تو تھی مصطفیٰ کی ذات، اور تم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، عقل کے پیچھے لگ گئے، خرد کے پیچھے لگ گئے، علم کے پیچھے لگ گئے، اس لیے تم نے دھوکہ کھایا۔ ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا، ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اب کیا ہوا، کسی نے عقل کو ذریعہ بنایا، خدا کو جب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتھر کو خدا کہہ گئے۔ کسی نے عقل کو خدا بنا، عقل کو ذریعہ بنایا اور ڈھونڈنے کی کوشش کو چاند کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ سارے مرتد بے ایمان کافر اس لیے ہیں کہ ان سبوں نے وہ ذرائع تلاش کیے جو ذریعہ تھے نہیں، وہ طریقے انہوں نے اپنائے کہ جو فی الواقع نہیں۔ اور مسلمان اس لیے ہے، اس نے اللہ کو نہ علم سے جانا، نہ عقل سے، نہ خرد سے، نہ فضل سے۔ ہم نے اگر خدا کو پہچانا، مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا۔